مخلوق ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، ناپاکی کی حالت میں آنے والی موت کیسی ہوتی ہے، جیسے کہ حیض یا جنابت کی حالت میں موت کا آنا، یا کیا یہ ایک بری موت کی علامت ہے؟ تو یاد رکھیے، مومن کے لیے چاہے وہ کسی بھی حالت میں اس کی موت آئے، وہ اس کے لیے ایک اچھی موت ہے۔ ظاہری حالات کی وجہ سے اس کی موت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ جنابت کی حالت میں ہونا، حیض کی حالت میں ایک عورت کا ہونا، ایک انسان کو سولی پہ چڑھا کے مار دیا جانا، اس کو تکلیف ایذا دے دے کر مارنا، ایک مومن کو آگ میں کسی کا جلا دینا، ایک مومن کا دم گھوٹ کے مار دینا، ایک مومن کو کسی جانور نے کھا جانا، ایک مومن کو کوئی ایسی سزا دینا جس سے اس کے جسم کی کھال اور اس کا گوشت نکال دیا بھی جائے، اس سے اس حالت کو دیکھ کر اس کی موت کو برا نہیں کہا جائے گا۔ اور خاص طور سے یہ سوچ کہ حیض کی حالت میں عورت مر جائے یا جنابت کی حالت میں مرد مر جائے تو بری موت ہے، یہ بالکل ہی بیکار بات ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب مومن کی ناپاکی ریچول امپیورٹی رہتی، مطلب ایک عمل کو نہ کرنے کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے ناپاک ہے، مطلب جنابت کی حالت ہے، مطلب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ابھی اس حالت میں، اس لیے کہا جا رہا ہے جنابت ہے۔ تو ریچول امپیورٹی ہے، مطلب وہ جو اس کی ناپاکی ہے وہ کسی عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی ذات سے، شخصیت سے ناپاک نہیں ہوا، ٹھیک۔ اس کے لیے دوسری روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا مسجد نبی میں کچھ رکھا ہوا تھا، جا کر عائشہ لے کر آؤ۔ تو ماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں، کیسے لے کر آؤں جا کر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، مطلب پتہ چلا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو ایک مخصوص حصہ اس کا ناپاکی سے کہا جا رہا ہے، پورا جسم نہیں ہو رہا، اس کا ہاتھ نہیں ہو رہا اس کا ناپاک، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ بالکل واضح بتا دیا گیا۔ تو ایک عورت کا حیض کی حالت میں انتقال کرنا کوئی برائی کی علامت نہیں، ایک مرد کا جنابت کی حالت میں انتقال کرنا کوئی برائی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات ہوئے، ایک صحابی تھے، وہ اپنے بیوی کے ساتھ گئے اور راتوں رات اعلان ہو گیا جنگ کا، اسی حالت میں نکلے، سوار ہوئے اور چلے گئے اور شہید بھی ہو گئے، مطلب وہ ابھی غسل کا ٹائم ہی نہیں آیا، چونکہ فجر کا وقت ہوا ہی نہیں تھا، رات میں شہادت ہو گئی۔ تو یہاں کوئی روایت میں نہیں کہا گیا یہ تو جنابت کی حالت میں تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جنابت کی حالت میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو فرشتوں نے نہلا دیا۔ تو یاد رکھیے جنابت کی حالت میں انتقال کر جانا، حیض کی حالت میں انتقال کر جانا کوئی بری علامت، کوئی بری موت کی علامت نہیں، یاد رکھیے ایک مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جو ناپاکی تھی وہ ریچول ایک عمل کو نہ کرنے کے لیے امپیورٹی کہا گیا تھا، وہ حاصل کر لیتا تو پاک ہو جاتا، اسی لیے ہر انسان جو مرتا ہے اس کو غسل دے دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے موت کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، بول کے غسل دیا جاتا ہے، یہ آدمی کس کیفیت میں تھا نہ معلوم ہو تو غسل دے کے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ ناپاک تھا بھی ٹیمپرری کسی عبادت کے لیے تو بھی اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔